اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسم معرفہ کی تیسری قسم پڑھیں گے، یعنی اسم ضمیر۔ اس سے پہلے ہم اسم معرفہ کی دو اقسام پڑھ چکے ہیں، اسم علم اور پھر اسم علم کی جو 5 اقسام ہے وہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور اسم اشارہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم تیسری قسم پڑھ رہے ہو گئے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کو انگریزی زبان میں پرونون کہتے ہیں، وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اسم جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا علی اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ یہاں پر جو وہ لفظ ہے یہ اسم ضمیر جو علی کی جگہ پر استعمال ہوا، یعنی علی اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، تو وہ کا جو لفظ ہے وہ علی کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، تو وہ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کی بھی ہمارے پاس 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اسم ضمیر متکلم، اسم ضمیر مخاطب یا حاضر، اور تیسری قسم ہے اسم ضمیر غائب۔ اسم ضمیر متکلم، اسم ضمیر مخاطب یا حاضر، اور اسم ضمیر غائب۔ جس طرح انگریزی زبان میں پروناؤنز ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اسی طرح سے اسم ضمیر کو انگریزی زبان میں جو فرسٹ پرسن پروناؤنز ہے اس کو اسم ضمیر متکلم کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن پروناؤنز کو اسم ضمیر مخاطب یا حاضر کہتے ہیں، جبکہ تھرڈ پرسن پروناؤنز کو اسم ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اسم ضمیر متکلم، وہ اسم جو بولنے والا اپنے لیے استعمال کرے۔ مثلا میں، ہم، ہمیں، ہمارا اور ہمارا۔ اس میں جمع بھی آتا ہے اور واحد بھی آتا ہے۔ تو فرسٹ پرسن پروناؤن جو ہے وہ اسم ضمیر متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اسی کلاس روم میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو چونکہ میرا نام اشفاق احمد ہے، تو یہاں پر جب میں آپ سے مخاطب ہوئی تو میں اپنے لیے، جب میں آپ سے مخاطب ہوں گا تو میں اپنا نام نہیں لوں گا، بلکہ میں اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کروں گا۔ میں، اگر جمع ہم تو ہمارا یا ہمارے یا ہم، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر متکلم۔ ہمارے پاس جو اسم ضمیر کی دوسری قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر مخاطب یا حاضر۔ اسم ضمیر مخاطب یا حاضر وہ اسم ہے جو اس شخص کے لیے استعمال کیا جائے جس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ اسم جو اس شخص کے لیے استعمال کیا جائے
جس سے بات چیت ہو رہی. مثلا تم، تو، تمہارا، تمہاری، آپ وغیرہ. یعنی اگر میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، تو میں آپ کا باری باری نام نہیں لوں گا، بلکہ میں آپ کے لیے آپ، تم، تمہارا، تمہیں اور تمہاری کا لفظ استعمال کروں گا. تو یہ ہمارے پاس ہے اسم ضمیر مخاطب یا حال. تیسری قسم ہے اسم ضمیر غائب. اسم ضمیر غائب وہ اسم ہے جو اس شخص کے لیے استعمال کیا جائے جو گفتگو میں شریک نہ ہو اور اس کا ذکر غائبانہ طور پر کیا جائے. شخص کے لیے استعمال کیا جائے جو گفتگو میں شریک نہ ہو اور اس کا ذکر غائبانہ طور پر کیا جائے. مثلا وہ، اس، انہیں، انہوں وغیرہ. اگر ہم ایک گراف بنائیں تو ہمارے پاس انگریزی زبان میں جو فرسٹ پرسن پروناؤنس ہیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں، اور جو سیکنڈ پرسن وہ اسم ضمیر مخاطب یا حاضر کہلاتے ہیں. جبکہ تھرڈ پرسن پروناؤنس وہ اسم ضمیر غائب کہلاتے ہیں. ایک بات میں آپ کو اور بھی عزیز طلبہ بتانا پسند کروں گا کہ چونکہ پرانے زمانے میں موبائل نہیں تھا جو آج کل کے جدید ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، دستیاب ہے، اور جس کے ذریعے سے ہم ہزاروں میل کی دوری کے فاصلے پر اپنے دوست سے، اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں. اگر میں موبائل پہ بات کر رہا ہوں اس شخص سے جو دوسرے ملک میں مجھ سے ہزاروں میل، سینکڑوں میل دور ہے، اور وہ میری آواز سن رہا ہے، میں اس کی آواز سن رہا ہوں، تو جب میں بات کروں گا تو میں اسم ضمیر متکلم ہوں گا، اور وہ جو میری آواز سن رہا ہے وہ اسم ضمیر مخاطب یا حاضر ہوگا، اور جو یہاں پر پاس بھی بیٹھا ہے لیکن اس کا ذکر میں گفتگو میں غائبانہ طریقے سے کر رہا ہوں تو وہ اسم ضمیر غائب ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آخری اور اگلی قسم ہے اسم موصول. چوتھی اور آخری قسم اسم موصول. وہ اسم کہ جب تک
جب تک اس کے ساتھ پورا جملہ نہ ملایا جائے مکمل نہیں ہوتا. یعنی نہ تمام نامکمل اسم کو اس میں موصول کہتے. مثلا جیسا کرو گے ویسا برو. جس کا کام اسی کو ساجے. تو جیسا اس جملے میں اس میں موصول ہے اور جس بھی اس جملے میں اس میں موصول. یعنی اگر کرو گے ویسا برو گے اس اسم کے ساتھ نہ لگایا جائے تو وہ نامکمل ہوتا ہے. اس طرح کا کام اسی کو ساجس جس کے ساتھ نہ ملایا جائے تو یہ نامکمل رہتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں موصول. ہم نے پڑھا اور آپ لوگوں نے سنا بھی کہ ہمارے پاس اس میں معرفہ کی 4 اقسام ہیں. اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر اور اس میں موصول. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس میں نکرہ پہ بات کریں گے کہ اس میں نکرہ کی کتنی اقسام ہیں.